اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اور میرے مسلمان بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ یعنی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ میرے محبوب کی جو سیرت ہے وہ تمہارے لیے جو ہے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے لگو۔ اگر تم کامرانی چاہتے ہو، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرو، تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، کامران بھی ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کو ایسا آئیڈیل بنایا ہے، ایسا آئیڈیل بنایا ہے کہ اگر غریب میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اگر امیر مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، اگر بچے مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی آئیڈیل ہے، نوجوان مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے بھی آئیڈیل ہے، ضعیف اگر مطالعہ کرتا ہے اس کے لیے بھی میرے آقا کی سیرت آئیڈیل ہے۔ سب کے لیے جو ہے میرے آقا کی سیرت آئیڈیل ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں، جانیں کہ میرے آقا نے اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی کس طریقے سے گزاری اور میرے آقا نے کیا تعلیم ہم اور آپ کو دی، کیا میرے آقا نے ہم اور آپ کو بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے۔ جب ہم اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے، جانیں گے، تب تو جو ہے ہم اپنے آقا کی سیرت مبارکہ پر عمل کر پائیں گے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح فرمایا، میرے آقا نے متعدد نکاح فرمایا۔ کچھ روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ نے جو ہے 11 نکاح فرمائے، 11 شادیاں میرے آقا نے کی۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے آقا کو عطا فرمائی، ہم اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ چیز۔ ہم اور آپ کے لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، مگر یہ خصوصیت، یہ انعام کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو صرف یہ اختیار عطا فرمایا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات غور کرنے والی یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے ضرور 11 نکاح فرمایا، مگر 11 بیویوں میں جو ہے صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد ایسی ہے کہ جو کنواری تھی، باقی اور جتنی بیویاں ہیں سب کے 1 نکاح 2 نکاح ہو چکے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے آقا کی زندگی میں آئیں۔ اور جتنی بھی بیویوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا ہے سب میں جو ہے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور تھی، سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور تھی۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ بیویاں ایسی تھی جن کو سہارے کی ضرورت تھی، جن کو سہارے کی ضرورت تھی،
تو میرے آقا نے نکاح فرما کے ان کو سہارا دے دیا۔ تو اس طریقے سے میرے آقا کے نکاح میں، ہر نکاح میں جو ہے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور تھی۔ اور دوسری بات، میرے آقا نے جتنا بھی نکاح فرمایا ہے، ہر نکاح جو ہے میرے آقا نے جتنا بھی نکاح فرمایا، ہر نکاح جو ہے بہت ہی شانتی اور بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی اور کسی طریقے کا معاملہ، بالکل شانتی کے ساتھ جو ہے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ کیوں؟ ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے۔ ورنہ میرے آقا چاہتے تو اتنی شان سے نکاح فرماتے، اتنی شان سے شادی کرتے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ جو ہے اس شادی کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا یہ وہد پہاڑ جو ہے سونے کا ہو جاتا۔ اگر میرے آقا چاہتے تو وہد پہاڑ جو ہے سونے کا ہو جاتا۔ تو جس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ پہاڑ کو سونا بنا سکتا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر وہ شادی کرنے پر آ جائے اور شاندار سے کرنے پر آ جائے تو وہ کتنے شان سے شادی کر سکتا ہے۔ اگر میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا، شانتی کو پسند کیا، میرے آقا نے جو ہے اگر غریبی کو، شانتی کو، امن کو پسند کیا ہے تو ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، تاکہ ہم اور آپ کبھی پریشانی کا شکار جو ہے نہ ہو سکے، کبھی پریشانی کا شکار نہ ہو سکے، اس لیے میرے آقا نے جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ، بہت ہی شانتی کے ساتھ نکاح فرمایا ہے۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ میرے آقا کے نکاح میں آنے سے پہلے جو ہے آپ کا 2 نکاح ہو چکا تھا، آپ کا 2 نکاح ہو چکا تھا، یعنی آپ بیوہ تھی اور مکہ کی بہت ہی بڑی، یعنی بہت ہی زیادہ امیر عورت آپ تھی، کیونکہ آپ کے والد جو تھے وہ بہت ہی زیادہ مالدار تھے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری دولت جو ہے حضرت خدیجہ کو مل گئی۔ اب حضرت خدیجہ جو ہے بہت ہی مالدار ہو گئی، مگر میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے پاس مال تو بہت زیادہ تھا، مگر آپ جہاں پر مالدار تھی وہیں پر آپ جو ہے اس زمانے جاہلیت کے اندر آپ کو لوگ طیبہ طاہرہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اتنی پاکیزہ تھی، اتنی با پردہ تھی کہ لوگ آپ کو جو ہے طیبہ طاہرہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ کا 2 نکاح ہو چکا تھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہاری جو یہ سوچ ہے کہ بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے، میرے آقا نے نکاح فرما کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ایسا ہرگز نہ کی ہے، ایسا ہرگز نہ کی ہے، بیوہ کے ساتھ نکاح کیا جائے، بیوہ کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا درست ہے۔ یہ جہاد اس وقت میرے آقا نے کیا کہ جب لوگوں کے دماغ پر یہ چھایا ہوا تھا کہ بیوہ عورت جو ہوتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں میرے آقا نے یہ علم بلند کیا اور اس زمانے جاہلیت کی سوچ کو ایسا کاٹا
کہ میرے مسلمان بھائیوں ایک وقت آتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی جو ہے بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنے لگے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جو ہے 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے، وہ 40 سال ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجوایا ہے میرے آقا کے پاس، حضرت نفیسہ نکاح کا پیغام لے کر آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے محمد بن عبداللہ، خدیجہ نے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بڑوں سے بات کی جائے، میرے بڑوں سے بات کی جائے۔ میرے بڑے اگر راضی ہو گئے، اگر انہوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا تو مجھے بھی منظور ہے۔ اب یہاں سے سبق کیا ملا کہ جب کوئی رشتہ بڑے طے کرتے ہیں اس میں اچھائی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اور میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ جب میں اللہ کا محبوب ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر میں یہ رشتہ اپنے بڑوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، تم بھی جب نکاح کے لیے کوئی رشتہ بھیجنا تو بڑوں سے بات کرنا، اپنی مرضی سے جو ہے ہرگز رشتہ طے نہ کر لینا، کیونکہ جو رشتہ بڑے طے کرتے ہیں اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں بھلائی بھی ہوتی ہے، اس میں بھلائی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ جب رشتے کا معاملہ آ جائے تو بڑوں کو بیچ میں لا کے رکھ دینا چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کرے، وہ جانچے پرکھے۔ جب وہ جانچیں گے پرکھیں گے تو وہ اچھا ہی جو ہے فیصلہ لیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب یہی رشتہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ تک پہنچتا ہے تو ان لوگوں نے جو ہے خوشی خوشی رشتے کو منظور کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ کی پاکی جو ہے لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ آپ باپردہ ہیں۔ آپ اس وقت میں بھی جب لوگ زمانے جاہلیت کے اندر خرافاتوں میں ملوث تھے، آپ اس زمانے میں اس وقت میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اپنے انداز میں جو اس وقت کا انداز تھا۔ تو لوگوں نے جو ہے آپ کے میرے آقا کے گھر والوں نے رشتے کو منظور کر لیا۔ اب وقت مقرر ہو گیا، دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن جو ہے نکاح ہوگا، فلاں دن جو ہے شادی ہوگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولہا بن کر حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے گے، ورقہ بن نوفل جو ہے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ میرے آقا کا شاندار طریقے سے استقبال ہوتا ہے اور استقبال کے بعد جو ہے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آتی ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت خدیجہ اتنا مال و زر لے کر آئی تھی، اتنا مال و زر لے کر آئی تھی کہ اگر ایک طرف جو ہے آدمی کو بیٹھا دیا جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ مال و زر رکھ دیا جائے تو آدمی دکھائی نہ پڑتا تھا، آدمی دکھائی نہ پڑتا تھا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہی خدیجہ ہے جو اتنا مال و زر لے کر آ رہی ہے، مگر لانے کے بعد میرے مسلمان بھائیوں سب مال و زر جو ہے میرے آقا کے قدموں پر قربان کر دیا اور کہہ دیا کہ آج سے یہ ساری دولت جو ہے آپ کی ہے، آپ جہاں پر چاہے خرچ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو پورا اختیار ہے۔
آپ کو پورا اختیار ہے، آپ جہاں چاہے اس کو صرف کرے، خرچ کرے، مگر میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کو تو مال و دولت سے کوئی محبت ہی نہ تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے سارے مال و دولت کو میرے آقا نے غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ سارے مال و دولت کو جو بھی چیزیں تھی سب میرے آقا نے جو ہے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اور حضرت خدیجہ جو اپنے گھر میں جب تک تھی کنیزیں جو ہے آپ کے آگے پیچھے چلا کرتی تھی، مگر دیکھو حضرت خدیجہ نے محبت کی ایسی مثال پیش کی ہے کہ جب میرے آقا کے گھر حضرت خدیجہ آئی ہے تو میرے آقا کے گھر میں حضرت خدیجہ نے کھانا بھی بنایا ہے اور میرے آقا کی خدمت بھی کی ہے۔ اتنی مال و دولت آپ کے پاس تھی، جب آپ اپنے گھر تھی تو 20 کنیزیں جو ہے آپ کے گھر میں رہا کرتی تھی اور وہ آپ کے آگے پیچھے چلا کرتی تھی، مگر جب یہی حضرت خدیجہ میرے آقا کے نکاح میں آ گئی تو سارے عیش و آرام کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ کی زندگی کا صرف یہی مقصد بن گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ معلوم ہم اور آپ کو کیا سبق یہاں سے ملا؟ ہم اور آپ کو سبق یہ ملا کہ ہر عورت کو جو ہے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرا شوہر جو ہے مجھ سے راضی رہے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ آپ نے میرے آقا کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی، جب اعلان نبوت ہو گیا تو ایک مرتبہ جو ہے یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، میرے آقا غار حرا کے اندر جو ہے جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اب جنہوں نے غار حرا کو دیکھا ہے حضرت سے پوچھئے، ہمارا سمجھتے ہیں چھوٹا سا ایک پہاڑ، نہیں، غار حرا بہت اونچا پہاڑ ہے، اس پر چڑھنا آج تو آسانیاں ہو گئی ہیں، مگر اس زمانے میں سوچئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا اور پانی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی تاکہ میرے آقا کی عبادت میں جو ہے خلل نہ پڑے، میرے آقا کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ حضرت خدیجہ جو ہے اپنے مکان سے کھانا لیتی تھی، پانی لیتی تھی اور اس پہاڑی پر چڑھ کے غار حرا میں جا کر جو ہے میرے آقا کی خدمت پیش کیا کرتی تھی۔ یہ محبت تھی، ایسی محبت تھی، اور میرے رب کو حضرت خدیجہ کی یہ محبت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ برتن میں کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہے، آپ ان کی بارگاہ میں جو ہے میرا بھی سلام پیش کر دینا اور پروردگار عالم کا بھی سلام پیش کر دینا، یعنی اللہ کا بھی سلام ان کی بارگاہ میں آ رہا ہے اور حضرت جبریل بھی جو ہے اپنے سلام کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح کا مطلب ہوتا ہے محبت، دونوں طرف جو ہے محبت ہو، شوہر بھی بیوی کے حقوق کو ادا کرے اور بیوی جو ہے وہ بھی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تب تو یہ محبت کی گاڑی جو ہے ہمیشہ پٹری پر چلتی رہتی ہے۔ اگر ایک شخص حقوق کو ادا کر رہا ہے، دوسرا شخص جو ہے حقوق کو نہیں ادا کرے گا تو محبت میں جو ہے نکھار ہرگز نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے دونوں اپنے اپنے حقوق کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ یہ محبت کا جو رشتہ ہے پوری زندگی جو ہے خوشحالی کے ساتھ گزرتا رہے۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے
ہم اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ اس کو پڑھیں, مطالعہ کریں, تاکہ جانیں کہ میرے آقا نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا, کس طریقے سے میرے آقا نے اپنے ازواج کے ساتھ جو ہے معاملہ پیش کیا, کس طریقے سے میرے آقا نے ان کے ساتھ اپنے وقتوں کو گزارا ہے. جب ہم پڑھیں گے, جانیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو ہماری بھی دنیا جو ہے کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی.